شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ اب ظاہر ہے کہ آپ جرگہ بھیجنے کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف حکومت کی طرف سے یہ بات چل رہی ہے اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی آپ نے سٹیٹمنٹ سنی ہوگی جعفر ایکسپریس کے انسیڈنٹ کے بعد کہ رولز آف دا گیم اب تبدیل ہو چکے ہیں۔ حکومت یہ اندیا دے رہی ہے کہ اس تمام واقعے کے اور پاکستان میں دہشت گردی کے ماسٹر مائنڈز، ان کے سٹرنگ پل کرنے والے، ٹیرر لانچ پیڈ کے طور پر افغانستان کو استعمال کرنے والے جہاں بھی بیٹھے ہیں وہاں پر ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو اب ہم جرگہ بھیجیں گے یا ہم کارروائی کرنے کے لیے کسی کو بھیجیں گے؟ یہ تو آپ بادشاہوں والی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس وقت یہ جرگے کی جو بات ہوئی تھی، جس میٹنگ میں وہاں ابھی چیف بھی تھے، وہاں باقی لوگ موجود تھے اور سب کی کنسنٹ سے یہ چیز ہمارے ذمہ لگی تھی اور ہم نے وہ بیڑا اٹھا لیا تھا اور اس صحیح۔ کے لیے ہم نے ٹیوز بنا کے دے دیے۔ اب اگر یہ سمجھتی ہے پاکستانی ایک ریاست کہ سیکنڈ، جی ہمیں ایسا نہیں کرنا۔ شیخ صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں سب کے کنسنٹ سے یہ ہوا تھا، تو پھر تنقید اس پر حکومت کے لوگ تو تنقید کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کیوں سولو فلائٹ لے رہا ہے؟ آپ بتا رہے ہیں کہ کنسنسس ہوا تھا۔ میرا خیال ہے جو وہ ہے نا چبل ہے نا، بات یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے اور دیٹ مینس کہ فیڈرل گورنمنٹ کی جو ہے نمائندگی موجود تھی۔ ویسے نمائندہ ہی بیٹھتے ہیں نا اس میٹنگ کے اندر جی۔ فیڈرل گورنمنٹ کے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بھی علم میں ہے اور جڑے پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتے ہیں، تھکڑ بیان دے کے تے اپنی واہ واہ کرانا چاہتے ہیں، مارتے رہن چبلا کی فرق پیدا ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، تو اگر ریاست یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے نہیں کرنا تو صوبہ نہیں کرے گا۔ صوبہ جو ہے وہ کوئی اپنا وہ تو نہیں ہے، ہم قانون اور آئین کے پابند ہے، یہ ان کی ڈومین ہے، ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے۔ اگر یہ نہیں کرنا چاہتے ٹھیک ہے، نہیں ہوگا تو سانوں کو مطلب ہے کسی کو زبردستی چلے جانا ہے۔ ہم تو ٹی او آرز کی اپروول کے انتظار میں تھے، انہوں نے وہ نہیں دی، ہم نے موو نہیں کیا۔ اب اگر اسٹیٹ اینڈ دا گورنمنٹ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ نہیں جائے تو نہیں جائیں گے بھائی، اس میں کون سی بات ہے، کوئی زور زبردستی تھوڑی ہے۔ صحیح نہیں شیخ صاحب، میں آپ کی ظاہر ہے کہ آپ کی اس بات سے تو ہر بندہ ایگری کرتا ہے، حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس بات سے ایگری کریں گے کہ آپ اس پر کنسنسس بنائیں، لیکن سوال یہ ہے بنیادی کہ آپ اب اس وقت خود بھی خیبر پختونخوا میں موجود ہیں، یہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے ان پرنسپل اصولی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کسی آپریشن کی ضرورت ہے یا جو کیپیسٹی ہے ہماری جو سول آرمڈ فورسز ہیں ان کی کیپیسٹی اتنی ہے کہ وہ خود سے اس کے اوپر قابو کر سکتے؟ دیکھیں آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، اس وقت کے پی میں اور جو پولیس کی شہادتیں ہیں وہ کسی بھی اور ادارے سے زیادہ ہیں دہشت گردی میں، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا۔ جی۔ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ایون کرک میں ابھی جو کل رات کو اور پرسوں بھی جو آپریشنز ہوئے ہیں وہ وہاں کی مقامی پولیس نے لیڈ کیے ہیں، عوام باہر آ گئی۔ کرک واحد ایسا ضلع تھا جہاں پہ بڑا عرصہ یہ مطلب ہے کہ آس پاس کے اضلاع میں ضرور گڑبڑ رہی مگر کرک میں نہیں تھی۔ اچانک اب بہت سے لوگ آئے، وہ آباد ہو گئے، ابھی اچانک تشکیلیں ہونے لگ گئیں اور وہ تو وہاں کے مقامی ڈی پی او نے خود لیڈ کیا، وہ خود موقع کے اوپر گئے، کوئی سات ادارے یا کوئی ایسی فوج کے لوگ نہیں تھے۔ آپ ویڈیوز میں آپ سے شیئر کر لوں گا۔ کیپیسٹی ہے، ہمت ہے، اتنے سالوں سے وہ خود فیس کر رہے ہیں اور ہاں ان میں اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، ان کو ان کے جو ویپنز ہیں وہ اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، ان کی وہیکلز کی ضرورت ہے اور اس پہ خیبر پختونخوا کی جو تحریک انصاف کی حکومت ہے دے آر کمیٹڈ، جو ہے وہ جتنی کیپیسٹی کے مطابق فنڈز جو ان کے پاس موجود ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ان کو دے رہے ہیں۔ نہیں شیخ صاحب، دلیر آپ لوگ کہہ رہے ہیں۔ ہیں کہ ہمت بھی ہے، کیپیسٹی بھی ہے، لیکن جب ہم کوئی دہشت گرد مارا جاتا ہے، جب اس کی فوٹیج سامنے آتی ہے، تفصیلات سامنے آتی ہیں، I'm sure کہ آپ کے علم میں ہوگا، اس کے پاس M16 گن ہوتی ہے، اس کے پاس M4 گن ہوتی ہے، اس کے پاس تھرمل سینسرز ہوتے ہیں، اس کے پاس نائٹ ویژن گوگلز ہوتے ہیں، ان کے پاس سنائپر سے لے کے جدید واکی ٹاکیز، ایسی چیزیں جو ہماری پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس دیکھنے کو نہیں ملتے۔ میں اپنے وسائل کی گل کر رہا سی، تسی میں دہشت گردوں کے وسائل دسنے شروع کر دیتے ہیں۔ میں دہشت گردوں کے وسائل ہی اسی کے اوپر ہی بات کر رہا ہوں کہ جو حملہ آور ہیں ان کے پاس جس قسم کا اکوپمنٹ موجود ہے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جو آپ نے پولیس کے ناکوں پر جوان کھڑے کیے ہوئے ہیں، جو اپنے نیکڈ آئی سے اپنے ویژن کے مطابق 100-200 میٹر تک دیکھ پاتے ہیں، ان کا مقابلہ اگر ایسے لوگوں سے ہے جن کے پاس تھرمل سینسرز اور نائٹ ویژن گوگلز موجود ہیں، تو وہ مقابلہ آپ کے خیال میں ایک فیئر مقابلہ ہے؟ نہیں، وہ مقابلہ بالکل فیئر مقابلہ نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے کسی پولیس کے نوجوان کو اس دہشت گردی کی جنگ میں اتارتے ہیں تو بالکل ہمیں اسے پورا اکوپ کر کے اتارنا چاہیے، ماڈرن اسلحہ ہونا چاہیے، ہمت اور بہادری طور میں ہے، اور تمام وہ گیجٹس جو دشمن کے پاس ہیں اس سے بہتر گیجٹس ہونے چاہیے۔ اور اس کے لیے اس وقت خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ بڑی ہی اس سے محنت سے کام کر رہی ہے، کیونکہ پچھلے کئی عرصوں میں چیزیں وہ اپ گریڈ نہیں ہوئی ہیں اور بہت سے جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں ویپنز کے لیے پیمنٹس بھی کی گئی ہیں، کئی سال ہو گئے ہیں ویپنز نہیں آ رہے ہیں اور وہ بھی انشور کیے ہیں گورنمنٹ نے، کچھ کنسائنمنٹس اس میں سے آئی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دے ہیو ریزالو، دے آر فائٹنگ اٹ آؤٹ،
اور اس قسم کی بات کر کے ان کی قربانیوں کو یا ان کے ریزالو کو ہمیں انسلٹ نہیں کرنا چاہیے. نوبڈی از ٹرائنگ کہ ان کو انسلٹ کیا جائے, بٹ کوشچن ہے کہ یہ جن چیزوں کا ہم جن ویپنز کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ خیبر پختونخوا میں نہیں بنتے. یہ پاکستان میں تھرمل سینسرز کی جن کی میں بات کر رہا ہوں جو آپ کے علم میں بھی ہے, نائٹ ویژن گوگلز بھی, یہ ظاہر ہے کہ ان کو تمام چیزیں میسر آ رہی ہیں افغانستان سر سے. ہر سے آ جائے گی نا, پیسے شیسے دے ہوگے تو ہر سے آ جائے گی. میرا سوال مختلف ہے کہ ان کو یہ چیزیں جو دہشت گرد ہیں ان کو یہ چیزیں افغانستان سے مہیا ہو رہی ہیں. اب افغانستان کے حوالے سے ایک مرکز کی پالیسی ہے اور ایک ہم گفتگو سن رہے ہیں جو علی امین گنڈا پور صاحب کی ہے, وہ جرگہ لے جانے کی بات کرتے ہیں, وہ وہاں کے لوگوں کو یہاں پر شہریت دینے کی بات کرتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ معاملات ان کے ساتھ بائیلیٹرلی حل کرنے ہیں. وفاق کی سوچ اس سے مختلف ہے. اب ظاہر ہے کہ فورن منسٹری آپ کی صوبے کی فورن منسٹری نہیں ہوتی, مرکز کی ہے. اب اس معاملے کو آپ کے خیال میں کیسے سارٹ آؤٹ کرنا ہے, طالبان کے ساتھ اس کو کیسے ٹیک اپ کرنا ہے؟ وفاق جڑا ہے نا وہ تو انسٹال جعلی مینڈیٹ چور بیٹھے نے, اوبیسلی ان کی رائے میں اور عوام کے ووٹوں سے بند کے, خصوصاً کے پی میں جو حکومت آئی ہے تحریک انصاف کی, اس کی رائے میں ڈیفینیٹلی فرق ہوگا, زمین آسمان کا فرق ہوگا, سوچنے کا فرق ہوگا. ناؤ کمنگ بیک ٹو یور مین پوائنٹ, یہ آپ نے نقطہ اب یہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ فورن افیئرس کا سبجیکٹ ہے, افغانستان سے بات کرنا, آپ جرگے کی بات کر رہے ہیں, تو میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں, ایک ایسی کمیٹی میٹنگ میں, شاید اپیکس کمیٹی کی میٹنگ تھی جس میں آرمی چیف بھی یہاں پہ موجود تھے, باقی سابقہ چیف منسٹرز بھی موجود تھے, کئی پارٹیوں کے موجودہ امیر اس میں موجود تھے, ہمارے چیف منسٹر بھی تھے, ہمارے نامینیٹڈ چیئرمین جو تھے بیرسٹر گوہر صاحب بھی بیچ میں موجود تھے. تو وہاں جب اس ایشو کے اوپر بات ہوئی, یہ آپ کو یاد ہوگا کرم کے حوالے سے جو میٹنگ تھی, تو ان میں جب اوبیسلی وہاں بھی در اندازی اور وہاں بھی یہ دسمبر والی میٹنگ کی آپ بات کر رہے ہیں, 15-16 دسمبر. اس میں یہ ہوا کہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ نالائق نکمی حکومت ہے اور ان کے کوئی مینز نہیں ہے کہ افغانستان میں بات کر سکیں, تو اس پہ دیکھیں کے پی کے لوگ بھی پاکستانی ہیں, ان کا بھی اتنا ہی اسٹیک ہے جتنا کسی اور پاکستانی کا. اور جس وقت دہشت گرد افغانستان سے آتے ہیں تو پہلا امپیکٹ اور سب سے زیادہ امپیکٹ وہ کے پی کے لوگوں پہ ہوتا ہے, کے پی کے کاروبار پہ ہوتا ہے, کے پی کے لائیولیہڈ پہ ہوتا ہے. تو ایز اے پاکستانی دے آفرڈ کہ جی ہم ہیلپ کر سکتے ہیں, ان نکموں سے اگر کام نہیں ہو سکتا, اگر یہ جوگے نہیں نے, انہوں نے پلے کچھ نہیں جے, تو وی کین ہیلپ, اور ہم نے ہیلپ ہی کرنی, یہ آپ کا سبجیکٹ ہے, ہم اس پہ جرگہ بھیجتے ہیں, اور یہ جرگہ کو پہلی دفعہ نہیں جائے گا. لیکن حکومت کو آن بورڈ رکھتے ہوئے, وفاقی حکومت کو آن بورڈ رکھتے ہوئے, ناٹ سوڑتے لو جی سنقوی صاحب, سوڑ لو جناب, یہ بات طے ہو گئی, اور اس پہ جتنے بھی زوما وہاں بیٹھے تھے انکلوڈنگ جو فورسز کے ہیڈ تھے, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, if you can try, you can do that. پھر ہم نے اس پہ ایک جرگہ تشکیل دیا عائشہ, اس کے بعد ہم نے ٹی او آرز لکھے, اور وہ ٹی او آرز اپروول کے لیے ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجے ہوئے ہیں. آج 1 مہینہ ہو گیا جی, کیونکہ یہ انہی کا سبجیکٹ ہے. ہم تو میرلی فیسیلیٹیٹنگ, ہیلپنگ, بیکاز دے آر انکیپیبل آف ڈوئنگ دیٹ. تو وہ ٹی او آر لکھ کے بھیجے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا, دے آر ناٹ ریسپونڈنگ. آپ نے کہا کہ آپ اپوزیشن ہیں, آپ کے پاس تو کردار نہیں, موجودہ حکمران اور موجودہ حکمرانوں سے ہی پوچھا جائے گا. جب آپ جائیں گے بھی تو آپ ان کے سامنے سلوشن بھی رکھیں گے, لیکن 2014 میں بھی آپ اپوزیشن میں تھے. عمران خان جو ہے وہ دھرنا 126 دن کا ملتوی کر کے سانحہ اے پی ایس ہوا. اس کے بعد ہم نے دیکھا نواز شریف کے دائیں جانب یا بائیں جانب عمران خان موجود تھے, اور اس وقت بھی ایک نیشنل کنسنسس کے ساتھ نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا, اور اس پہ کامیابی سے عمل بھی ہوا, دہشت گردی پر بڑی حد تک قابو بھی پایا گیا. اب یہ کس نے کہا اس کے اوپر, یہ تو اس کا کاغذ کا ٹکڑا بنا کے ہوا میں اڑا دیا ان لوگوں نے پچھلے سال 1.5 سال کے اندر. کیا کلعدم جماعتیں جو تھی فرقہ وارانہ, جو اس کے اندر شک میں لکھا ہوا ہے, کیا وہ پنجاب کے اندر اور پاکستان کے باقی شہروں کے اندر کھل کے اپنے پروگرامز آج تک نہیں کر رہی ہیں پچھلے 1.5-2 سال کے دوران؟ کیا ان کو الیکشن نہیں لڑائے گئے؟ کیا آپ لوگ ان کو اپنے ٹی وی چینلز پہ, کئی چینلز ایسے ہیں, کیا ان کو نہیں لیتے ہیں؟ اس میں تو روکا ہوا ہے کہ آپ نہیں کریں گے, آپ ان کو پریز نہیں کریں گے, آپ ان کا موقف نہیں لیں گے. وہ تو شروع میں جوش تھا, اس وقت عمل درآمد ہوا, اس کے بعد انہوں نے ہوائیں چڑھا دیتا. اگر نیشنل ایکشن پلان کے اوپر صحیح طریقے سے آج کی ڈیٹ تک عمل ہوتا رہتا ہے ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ دہشت گردی کا عفریت جو ہے وہ اس طریقے سے یہ جن باہر نکل آتا. تو نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد پر کمزوری کس نے دکھائی؟ ہمیشہ کون دکھاتا ہے؟ حکومت رسپانسبل ہوتی ہے. کوئی بھی پلان بنتا ہے تو اس کی, کیونکہ جتنے بھی ریاستی ادارے ہیں وہ حکومت کے لیے کام کرتے ہیں, چاہے وہ کوئی ایجنسی ہے, چاہے کوئی پولیس ہے, چاہے کوئی فوج ہے, حکومت نے عمل درآمد کروانا ہوتا ہے جس کے وہ متحد ہوتے ہیں. صحیح. اس مرتبہ ظاہر ہے کہ ہر سال طالبان ٹی ٹی پی کی طرف سے, کالعدم تنظیموں کی طرف سے ایک سپرنگ آفینسو لانچ کیا جاتا ہے.
اس مرتبہ ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ جو شدت ہے اور جس تواتر کے ساتھ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا میں بھی اور بلوچستان میں بھی، آپ کے خیال میں جو ایک رائے موجود ہے کہ اعلانیہ یا غیر اعلانیہ ایک بڑا آپریشن میسو قسم کا آئی بی اوز کے ساتھ ساتھ کرنا پڑے گا، اس حوالے سے تحریک انصاف کا کیا موقف ہے؟ آپ کی صوبائی حکومت کیا سمجھتی تحریک ہے کہ انصاف کیا یہ سمجھتی ہے کہ تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ جو بھی آپریشن کیونکہ ان کی حکومت ایک صوبے میں ہے، باقی 3 صوبوں میں نہیں ہے، تو تحریک انصاف اس حوالے سے ضرور کہہ سکتی ہے کہ جو بھی آپریشن عوام کا، پولیٹیکل اینٹیٹیز کا، حکومت پختونخوا کا اور اسٹیک ہولڈرز وہی جو لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، وہ ان کا اون نہیں ہوگا، وہ کامیاب نہیں ہوگا. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ اگر اس قسم کا کوئی آپریشن کبھی بھی ہوتا ہے تو وہ لایا جائے اسمبلی میں. جیسے سوات آپریشن کے اوپر ہم سب نے بحث کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، آپ بھی رپورٹنگ کرتے تھے اس وقت، آپ کو یاد ہوگا کہ سوات آپریشن پہ سیر حاصل گفتگو ہوئی تھی اور وہ یونانیمسلی اس کا فیصلہ ہوا تھا، اور جب وہ آپریشن ہوا تھا تو اس کے نتائج بھی آئے تھے. تو اگر کوئی ایسا آپریشن کرنا پڑ جاتا ہے تو اس کو آپ لائیں، اسمبلی میں لائیں، اس پہ ڈسکشن کریں، لوگ اپنی انپٹ دیں گے، اور اس کے بعد وہ فیصلہ جو ہوگا وہ پبلک اونڈ ہوگا، عوام کا اونڈ ہوگا، اسٹیک ہولڈرز کا اور حکومت کا اور لوگوں کا. وہ زیادہ فروٹفل ہوگا، وہ زیادہ بہتر ہوگا. کوئی بھی ایسا پلان یا کوآپریشن جس میں پبلک کی اونرشپ نہ ہو تو ویسے ہی ناکام ہو جائے گا.